ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلى افضل رسله محمد وآلہ واصحابہ مصلیا وفی حلوۃ الصلوات مجلیا ومسلیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال النبی الامی العربی الہاشمی الکریم، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی۔ وقال علیہ السلام فی مقام آخر، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن، او کما قال علیہ السلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پوری عقیدت سے، ذوق شوق سے، عبادت، نجات، بخشش کی امید سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور، اللہم صلی علی روضۃ سیدنا محمد فی الریاض، اللہم صلی علی بلد سیدنا محمد فی البلاد۔ یزیدیت کو جلا رہا ہوں حسینی نعرے لگا لگا کر، یزیدیت کو جلا رہا ہوں حسینی نعرے لگا لگا کر، علی بابا نبی نانا مقام ان کا بتا بتا کر۔ حسنین جیسا کوئی نہیں وہ بالیقین بے مثال ٹھہرے، ارے گھٹی جنہیں نبی نے دی ہو زباں اپنی چسا چسا کر۔ دیوانے ہم حسن و حسین کے ہیں، تبھی تو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، کہ دیے ہم نے زمانے بھر کو حافظ قرآن کے بنا بنا کر۔ ارشد عاجز یہ خوش نصیبی کہ ان کی الفت بسی ہے دل میں تو نصیب اپنا جگا رہا ہوں ترانے ان کے سنا سنا کر۔ ہر ایک سانس میں خیر الورا کی آل کا ذکر، ہر ایک سانس میں خیر الورا کی آل کا ذکر، میں تو کرتا ہوں صبح و شام مصطفیٰ کی آل کا ذکر۔
خدا نے اور دیا اور دیا اور دیا، کیا ہے جب بھی میں نے حبیب خدا کی آل کا ذکر۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما میرے لیے صد تعظیم و احترام علماء کرام، حضرت قبلہ شاہ صاحب سید عثمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا ظفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، بلکہ میں تو اپنے نصیب پہ خوش ہوں، آج سارا گھرانہ ہی شاہوں کا ہے۔ اسٹیج پر صدارت شاہ صاحب کی، کیمرے والے شاہ صاحب، سپیکر والے شاہ صاحب، اور بلانے والے بھی شاہ صاحب، اور پتہ نہیں آپ میں سے کتنے شاہ صاحب ہیں، اور جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ سب سے بڑے شاہ صاحب ہیں۔ عنوان انتہائی جاگنے والا، بڑا قیمتی ہے، لیکن اب 12 کے قریب کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں جب کوئی بندہ کام کرتا کرتا تھک جائے، چکنا کسی ہور شے نوں ہوئے، ہاتھ کسی ہور شے نوں پین لا پے، نشانہ کتے ہور لانا ہے، تھوڑی کتے ہور پاسے جاگ جائے، بندے آندے رہندے 12 بج گئے نے، یعنی ایک اوور ٹائم شمار ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذکر اتنا محبوب ہے، اور آل رسول کا تذکرہ اتنی بلندیوں کا مالک ہے۔ الحمدللہ یہ مہینہ چل رہا ہے، مجھ گناہگار کا بھی اس لائن کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ تو 12 بجے ہیں، 3 بجے بھی کیا جاتا ہے تو جاگنے والے بڑی بیداری سے سنا کرتے ہیں۔ شوگر ماردہ بے تھوڑی سادہ جی کر دو نا، تاکہ بات سمجھ آتی رہے۔ کوشش کروں گا جب تک آپ بیداری سے سنتے رہیں، مجھے سمجھ آ جائے گا کہ آپ سننے کی کیفیت میں ہیں۔ ارادہ یہ ہے کہ سیرت اور شہادت سے پہلے ذکر حسین قرآن سے، نمبر 2 ذکر حسین اللہ کے نبی کے فرمان سے، نمبر 3 ذکر حسین صحابہ کی زبان سے، اور چوتھے نمبر پہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو ذکر حسین علماء دیوبند کی ترجمانی میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایک کو تھوڑی سی آہستہ کر دیں، بس آواز صاف کر دیں۔ اللہ کے قرآن سے سنیے، اور بڑی تحدی اور ذمہ داری سے ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، تھوڑی سی ٹیک چھوڑ کر، زبردست نیند آ جائے گی، آپ نہیں بھی چاہیں گے پھر بھی آ جائے گی۔ دنیا میں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، جو آسمانی مذہب نہیں اس کی تو بات نہیں، وہ بھی مذہب ہی نہیں ہے۔ بت پرستی، آتش پرستی، ستارہ پرستی، سورج پرستی، سکھ، ہندو، یہ آسمانی مذاہب نہیں۔ جو مستقل وحی کی بات کرتے ہیں، آسمانی کتاب کی بات کرتے ہیں، اللہ کے کسی نبی کی تابعداری کی بات کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مذہب یہودیت، مذہب نصرانیت اور عیسائیت اور مذہب اسلام، ان تمام مذاہب میں، ادیان میں سب سے وسیع و ظرف، سب سے کامیاب مذہب اس وقت مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آئے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کامیابی کا دار و مدار اس وقت مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کی ایک خوبی ہے جو دنیا میں پائے جانے والے دوسرے مذاہب میں نہیں۔ بڑی توجہ چاہوں گا، اکثر الحمدللہ نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں۔ یہودیت کے اندر اتنی کم ظرفی ہے کہ وہ اپنی کتاب تورات کی بات کریں گے، باقی تمام کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے پیغمبر موسیٰ اور عزیر کی بات کریں گے، باقی سب کا انکار کرتے ہیں۔
مذہب نصرانیت کے اندر بھی اسی طرح کی کم ظرفی ہے کہ وہ بائبل اور انجیل کی بات کرتے ہیں، عیسیٰ اور مریم کی بات کرتے ہیں، باقی سب کا انکار کرتے ہیں۔ ان تمام مذاہب میں واحد مذہب اسلام ہے، جس کا یہ ترہ امتیاز، جس کے یہ انفرادی خصوصیت ہے۔ میرا مذہب اسلام مجھے یہودیت کی طرح یا عیسائیت کی طرح کم ظرفی کا سبق نہیں دیتا، بلکہ وسعت ظرفی ہے، وسعت ظرفی ہے، کشادہ سینہ ہے۔ وسعت ظرفی کے ساتھ مذہب اسلام یہ نہیں کہتا آپ باقیوں کی طرح قرآن اور اپنے نبی کی بات کریں، باقیوں پہ پردہ ڈالیں، بلکہ جب میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں، دارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جیسے اپنے پیغمبر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی تمام انبیاء کو ماننا اسلام میں ضروری ہے۔ جیسے اپنی کتاب قرآن کو ماننا ضروری ہے، ویسے ہی تمام آسمانی کتابوں کو ماننا یہ اسلام میں ضروری ہے۔ یہ اسلام کے کھلے سینے کی دلیل ہے، یہ اسلام کے کشادہ سینے ہونے کی دلیل ہے، یہ اسلام کی وسعت ظرفی کی دلیل ہے۔ میں یہ محض بات اپنی گرم نوازی اور شعلہ نوائی میں نہیں کہہ رہا، آئیے ذرا دلیل سے بات عرض کرتا ہوں۔ جب کوئی آدمی دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسے اقرار لیا جاتا ہے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ کے سارے فرشتوں پر۔ آگے وہ کتاب ہی نہیں کہا، کتاب واحد کا صیغہ ہے کہ صرف اپنی کتاب قرآن پر ایمان لایا۔ فرمایا نہیں نہیں، کتاب نہیں، کتاب کی جمع کتب کا لفظ بولا جاتا ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگرچہ سکہ قیامت تک قرآن کا چلے گا، لیکن تو تب تک مومن اور مسلمان نہیں جب تک زبور، تورات، انجیل کو قرآن کی طرح برحق نہ سمجھ لے۔ آگے کہا وہ رسول ہی نہیں، بلکہ رسول واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ بول کے کہا گیا وہ رسولی ہی، تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اسلام کا ترہ امتیاز کہ سارے نبیوں کو مانا جائے، ساری کتابوں کو مانا جائے، سارے رسولوں کو مانا جائے، اگرچہ اتباع آقا کی ہوگی، اگرچہ اتباع قرآن کی ہوگی، اگرچہ سکہ قیامت کی صبح تک تاجدار ختم نبوت کی رسالت کا چلے گا، لیکن برحق سب کو مانا جائے، عقیدت سب سے رکھی جائے، ایمان سب پہ لایا جائے، نظریہ سب پہ لایا جائے۔ بالکل اسی طرح اسلام کا یہ ترہ امتیاز چھوٹا ہو کر پوری ذمہ داری، چیلنج، تحدی کے ساتھ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب میں اسلام کا یہ وصف، اسلام کی یہ خوبی، اسلام کا یہ کمال دیکھتا ہوں تو مجھے فقط اور فقط اپنے مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند میں نظر آتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی کی نسبت سے تین نسبتوں کو اللہ نے زمانے میں جاری کیا۔ نمبر 1 ازواج نبی، نمبر 2 اولاد نبی، نمبر 3 اصحاب نبی۔ یہ تین نسبتیں اللہ کے نبی کی دنیا میں جاری ہوئی۔ بعض وہ ہیں جو نبی کی ازواج میں آئی، بعض وہ ہیں جو نبی کے در پہ آ کر آقا کے اصحاب کہلوائے۔ تیسرے نمبر پہ وہ نسبت جن سے آقا کی آگے اولاد چلی ہے، آقا کی بنات ہے، آقا کی ذریت ہے، میرے نبی کی عطرت ہے، اور یہ میرے نبی کا خصوصیات میں سے ہے۔ ہر ایک کی نسل چلی تو اس کی مذکر اولاد سے آگے چلی ہے، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ آقا کی اگر آگے نسل چلی ہے تو مذکر اولاد کی بجائے میرے نبی کی مؤنث اولاد خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا سے چلی ہے۔ ہم اولاد نبوت کو مانتے ہیں، نبی کی آل کو مانتے ہیں، وہ آل علی ہو میرے ایمان کا حصہ، وہ آل عقیل ہو میرے ایمان کا حصہ، وہ آل جعفر ہو میرے ایمان کا حصہ، وہ آل عباس ہو
ہو میرے ایمان کا حصہ، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں نسبت نبوت کی وجہ سے، ازواج کو مانتے ہیں نسبت نبوت کی وجہ سے، آقا کی اولاد کو بھی مانتے ہیں نسبت نبوت کی وجہ سے۔ اسلام کا یہ ترہ امتیاز، کتب ہوں، احادیث کی کتب ہوں، تاریخ کی کتب ہوں، سوانے کی کتب ہوں، رجال کی کتب ہوں، ہماری کتابوں میں جیسے آپ کو مستقل مناقب صحابہ نظر آئیں گے، فصلیں قائم ہیں، چیپٹر بنے ہوئے ہیں، محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، اب مناقب صحابہ کے ساتھ آپ کو مستقل ابواب صحابہ کے ساتھ ساتھ نبی کی آل کے نظر آئیں گے، اہل بیت نبوت کے نظر آئیں گے۔ اس سے بڑھ کر میرے اس منبر و محراب پر آپ کو جیسے شان صحابہ نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح آپ کو اہل بیت کی عظمت بھی نظر آئے گی۔ میری اولادوں میں جیسے آپ کو ابو بکر نام ملتا ہے، عمر نام ملے گا، عثمان نام ملے گا، بالکل اسی طرح اہل سنت والجماعت علماء دیوبند میں آپ دیکھ لیجئے، میری اولادوں میں آپ کو علی نام ملے گا، آپ کو عباس نام ملے گا، آپ کو جعفر نام ملے گا، آپ کو عمار نام ملے گا، حسن نام ملے گا، حسین نام ملے گا، اور ہم تو تینوں نسبتوں کو مانتے ہیں۔ اب میں نے تجھے دراہے پہ کھڑا کر دیا ہے، پہچان کرنا تیرا کام ہے، ماننے والا کون ہے، منکر کون ہے، امن والا کون ہے، فسادی کون ہے، امن کو کون چاہتا ہے، فرقہ واریت کو کون چاہتا ہے، کھلے ظرف والا کون ہے، چھوٹے ظرف والا کون ہے، کشادہ سینے والا کون ہے، کم ظرفی والا کون ہے۔ ہم تو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے گلی گلی نگر نگر یہ اعلان کر رہے ہیں، دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں، دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں۔ ارے زمانے کو بتا دو ہم صحابہ اور اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ آئیے اس تمہید کے بعد اولاد نبوت کی طرف، سیرت حسین کی طرف چلتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم سے علماء طلبہ بالخصوص توجہ فرمائیں گے، ایک ایک آیت کے پیچھے مستقل تقریر ہے، صرف اختصار کے ساتھ میں نقطوں میں بات عرض کر کے اپنے سفر کو آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن کریم کی جب میں آیت دیکھتا ہوں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کریمہ میں اولا مصداق پیغمبر کی ازواج ہیں، بالاسالہ مصداق نبی کی بیویاں ہیں، کیونکہ پورا رکوع ہی ازواج مطہرات کی شان میں ہے۔ کہیں پر یا ایھا النبی مستقل ازواج کا، مستقل ازواج کو خطاب کیا گیا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، مستقل خطاب کیا گیا ہے۔ 26 کے قریب صیغے اور ضمائر وہ ہیں جو جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوئے ہیں، نبی کی ازواج کے لیے ہیں۔ تو جیسے بالعموم بالخصوص آقا کی ازواج ہیں، جناب سیدہ خدیجہ، جناب سیدہ سودا، جناب سیدہ عائشہ، جناب سیدہ حفصہ، جناب سیدہ زینب بنت جحش، جناب سیدہ زینب بنت خزیمہ، جناب سیدہ ام سلمہ، ام حبیبہ، سیدہ میمونہ، سیدہ جویریہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہن اجمعین، بالکل الفاظ کی دلالت عام ہے۔ اس عموم میں میرے پیغمبر کی ازواج بھی داخل ہیں، اور اس عموم میں آقا کی بنات بھی داخل ہیں، آقا کی ذریت بھی داخل ہے، نبی کے نواسے داخل ہیں، نبی کے داماد داخل ہیں، جیسے عام داخل ہیں، بالخصوص ان میں شہزادہ حسین بھی داخل ہیں۔ حضرت حسین بھی اس آیت کا مصداق بنتے ہیں۔ اب شان حسین اس آیت کے روح سے یہ سمجھ آئی، اللہ نے اعلان کر دیا جیسے ازواج کے لیے ایسے نبی کی اولاد کے لیے ایسے حضرت حسین کے لیے۔ حسین وہ ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے، اللہ نے آپ کا تزکیہ کر دیا ہے، اللہ نے تصفیہ کر دیا ہے، ہر طرح کی گندگی سے اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ اب باہر کی کوئی گندگی دامن حسین پہ دبا نہیں لگا سکتی ہے۔ قرآن کی دوسری آیت، یہ آیت آگے نہیں چلنے دیتی، صرف نقطہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسری آیت سے شان حسین سمجھیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران، جس وقت نجران کا، یہ یمن کا علاقہ ہے، وہ عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا، وہاں سے 60 کے قریب عیسائی حضرت نبی کریم کے پاس مدینہ میں آئے۔ وہ آ کے کیا کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا خدا ہونا ثابت کریں، مریم کا خدا ہونا ثابت کریں۔ مناظرہ کس سے؟ آمینہ کے لال سے۔ 60 کے
کے قریب وفد تھا، پھر 60 میں سے 14 ان کے بڑے تھے، پھر 14 میں سے 3 ان کے بڑے تھے۔ حضور سے مبالغہ ہو رہا ہے، میرے نبی نے ان کے باطل دلائل کے سامنے توحید کے وزنی دلائل دیے تو لاجواب ہو گئے۔ حضور نے کہا اچھا آپ بھی نہیں مانتے، آؤ پھر میدان میں ہم مبالغہ کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ شان حسین قرآن سے سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا اے بدبخت تو اگر نہیں مانتے، اللہ کی وحدت کے قائل نہیں ہوتے، عقیدہ تثلیث کو نہیں چھوڑتے، آؤ پھر میدان میں بھی اپنی اولاد کو لے کر آتا ہوں، میں بھی اپنی اور خاندان کی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، تم بھی لے کر آؤ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس کو اپنا قہر نازل فرما، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اس اعلان کے بعد میرے نبی نے کن کو ساتھ لیا؟ حضرت علی کو لیا ہے، حضرت فاطمہ کو لیا ہے، حسنین کریمین کو لیا ہے۔ میں قربان جاؤں حسین، ان 4 میں آپ کی عظمت نرالی ہے۔ اللہ کے نبی ذات لے کر آ رہے ہیں، دشمنوں نے دیکھا نبی میدان میں آگے ہیں تو فرار اختیار کر لے۔ کسی نے پوچھا اے پادری اب بھاگتا کیوں ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ نبی ہے، اس کے ساتھ جو چہرے آ رہے تھے وہ اتنے روشن چہرے تھے، اللہ کی قسم اگر وہ آمین کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو آج پہاڑ بھی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتا، اگر وہ آمین کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے آج اللہ کا قہر ہمارے اوپر برس پڑتا۔ یہ قرآن کی آیت روزے روشن کی طرح جیسے باقیوں کی عظمت کو بیان کر رہی ہے ویسے حضرت حسین کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ تیسری آیت کی طرف بڑھتا ہوں، 25واں سپارہ سورہ شورى۔ ابھی پروگرام ختم ہوگا، مختلف تبصرے ہوں گے۔ ابھی بھائی داؤد کہہ رہے تھے بہر یہ تبصرے نے شہادت بیان نہیں ہو رہی، میں نے کہا شہادت کی طرف آئیں گے بھائی، وہ تو ایک لمبا موضوع ہے۔ حضرت حسین کو بلایا کیسے، آگے کیا ہوا، فلاں فلاں، بڑی ایک لمبی تاریخ ہے، کم از کم اس کے لیے 2-2.5 گھنٹے چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ پس منظر ضرور عرض کروں گا، کچھ سوالات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس انداز سے بھی شان حسین سنیے، قرآن سے کوئی بیان کرے آپ شعر و شاعری سن کے چلے جاتے ہیں، مسلک دیوبند میں آپ کو دلائل نظر آتے ہیں۔ تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ کا قرآن 25واں سپارہ سورہ شورى ہے۔ حضور فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ او میرا راستہ روکنے والو، میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والو، میں آپ سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اپنی رشتہ داری کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں، اپنی اولاد کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں۔ قرآن کی اس آیت میں نبی کی رشتہ داری سے محبت رکھنے کا تقاضا کیا گیا۔ نمبر 1 تفسیر خازن، نمبر 2 تفسیر قرطبی، نمبر 3 تفسیر ابن کثیر، ان تینوں کو اٹھا لیجئے، اس آیت کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت میں جن کی محبت کا تقاضا کیا گیا ہے، جو خدائی اعلان ہے، جو نبوی فیصلہ ہے، وہ کون سے افراد ہیں؟ حضور فرماتے ہیں وہ علی کی محبت ہے، وہ فاطمہ کی محبت ہے، وہ حسن کی محبت ہے، وہ حسین کی محبت ہے۔ یاد رکھیے جیسے صحابہ کرام میں تمام ہی بڑی عظمت والے ہیں، لیکن پہلے 4 کا مقام سب سے زیادہ، بالکل اسی طرح نبی کی اولاد میں سب کا مقام بڑا ہے، لیکن علی فاطمہ حسن و حسین کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ چوتھی آیت، بالکل اختصار کر رہا ہوں، چوتھی آیت وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، اللہ کی شاعر کو دل و جان سے مانے، شاعر اللہ کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یہ متقی بننے کا فلسفہ ہے، متقی بننے کا نسخہ کیمیا ہے کہ اللہ کی شاعر کی تعظیم کی جائے۔ امام مسلم شارح مسلم سیدنا امام نووی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کے شارح اس آیت کے تحت فرماتے ہیں شاعر اللہ میں جیسے اذان داخل ہے اس کی تعظیم کی جائے، قربانی داخل ہے اس کی تعظیم کی جائے، حج عمرہ داخل ہے اس کی اولاد بھی داخل ہے، نبی کی ذریت بھی داخل ہے۔ معلوم ہوا اولاد نبوت سے محبت کرنا، نبی کی ذریت سے محبت کرنا یہ اللہ کے شعار میں سے ہے، اور جو شعار اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کے اندر تقوی آتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ساتھی چاہتا ہے میں
मुत्तकी बन जाऊं, मुझसे अल्लाह राजी हो जाए। तो मुत्तकी बनने का ये कुरानी नुस्खा है, मुत्तकी बनने का ये खुदाई ऐलान है। जूं जूं नबी की आल की मोहब्बत बढ़ती जाएगी, तू आपके अंदर तकवा आता जाएगा। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सबसे ज्यादा अल्लाह की नजरों में मोहतरम वो है, सबसे ज्यादा अल्लाह की नजरों में मुकर्रम वो है अतकाकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा। तकवा कैसे मिले? कुरान की आयत कह रही है नबी की औलाद से मोहब्बत करो तो तकवा मिल जाएगा। इस आयत के तहत शान हुसैन यूं समझ आई, हजरत हुसैन से मोहब्बत करना यह तकवा की दलील है। अगर आप चाहते हैं मैं मोहब्बत हुसैन बढ़ती जाएगी, तो आपके अंदर तकवा भी बढ़ता जाएगा। अगर आयत को छेड़ूं तो उन्वान आगे है। मैंने 4 आयतें आपके सामने पढ़ी है। आइए कुरान के बाद अब अहदीस की तरफ चलता हूं। सीरत हुसैन हदीस की नजर से समझिए। अल्लाह के नबी ने 3 दफा फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। लोगों मैं तुम्हें अपने आल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। इनके बारे में तनकीस का निशाना ना बनाना, इनके बारे में दिलों में कमी ना लाना। ये हदीस बता रही है हुसैन से मोहब्बत अल्लाह के नबी की मोहब्बत की वजह से है। बिल्कुल यही अंदाज मुझे नबी के सहाबा के लिए नजर आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिजुहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। दोगो ये मेरे मसलक की खूबी है, ये मेरे मसलक का खुला सीना है। जिनको नबी की ज़ुर्रियत की निस्बत वो भी ईमान का हिस्सा, जिनको नबी के दर की निस्बत वो भी ईमान का हिस्सा। अब हदीस से समझ आया सहाबा हो, तारीख का कोई गंदा चीथड़ा बन के उनके बारे में मनफी जहन ना बनाना। अहले बैत हो, तारीख का कोई वर्क पढ़ के उनके बारे में गलत जहन ना बनाना। जी ये सवाल है, जी ये सवाल है, जी ये सवाल है। तूने सवाल पैदा कहां से किया? जी फुलां किताब पढ़ी है, कहां से छपी? फुलां ने लिखी है। वो इंसान के कलम पे तुझे यकीन है जिनके बारे में रब फैसला कर दे उलाई का काताबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैंने इनके दिलों की तख्तियों के ऊपर ईमान को मुज़य्यन कर दिया है, ईमान को सजा दिया है। वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, ईमान का और सहाबा का निकाह पढ़ा दिया है। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। सारी कायनात को हुक्म है ईमान इख्तियार करो और ईमान पे पाबंदी लगा दी, खबरदार इनसे जुदा नहीं होना। कुफर पे पाबंदी लगा दी, दाएं बाएं जहां मर्जी जा, लेकिन नबी के सहाबा के पास नहीं आना। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। अल्लाह ने रिजस को, गंदगी को, कुफर को, मुनाफिकत को सहाबा से दूर कर दिया। अब अल्लाह के नबी की हदीस को सामने रखिए तो असहाबे नबी, औलादे नबी की अजमत समझ आई। फरमाया सहाबा हो, तारीख के पीछे ना चलना, कुरान को पढ़ना, मेरे फरमान को पढ़ना। मेरी औलाद हो, तारीख के पीछे ना चलना, कुरान को पढ़ना, मेरे फरमान को पढ़ना। तो कुरान में, नबी के फरमान में सहाबा भी सच्चे हैं, अहले बैत भी सच्चे हैं। दूसरी हदीस मैंने खुतबे में पढ़ी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई शख्स, तो जो से बात समझिएगा, मुझे हैरत होती है बाज लोगों में नासबियत के जरासीम जन्म ले रहे हैं, कभी किसी में राफजियत के जरासीम उठते हैं। भाई खुदारा अपने ईमान को बचाओ। तू और मैं हैं किस बाग की मूली, उन मुकद्दस हस्तियों पे बहस करें। तेरे और मेरे पास है क्या? तू और मैं होते कौन है? उनको अदालत में लाने वाले। सुनो अल्लाह के नबी का फरमान, वो जी जिक्र आले बैत फुलां करते, हम नहीं करने। ओ भाई हम ही करते हैं, हमारा ईमान का हिस्सा है। फरमाया कोई शख्स बैतुल्लाह का तवाफ करे, फिर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़े, युसल्लून वयूतून ज़का
वयसूमून, नमाजी भी हो, रोजेदार भी हो, ज़कात भी अदा करता हो, वहुवा मुबगिज़ु ली अहली बैति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके दिल में जो हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़ने वाला है, अगर उसके दिल में मेरी आल के बारे में बुग़्ज़ आ गया, दाखिल अन्नार, वो जहन्नम में दाखिल होगा। मेरे और आप में से हर एक का दावा है हम मोमिन हैं। अल्लाह के नबी इस हदीस में औलाद नबूवत की मोहब्बत को ईमान की जमानत देते हैं, तो औलाद नबूवत में हुसैन भी दाखिल हैं। सीरत हुसैन समझिए, इस हदीस का तकाजा है, अगर ईमान बचाना चाहते हो तो दिलों में हुसैन की मोहब्बत को पैदा कर लीजिए। तीसरी हदीस, हुजूर फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, लोगों अपनी औलाद को नेक बनाना चाहते हो तो औलाद को 3 बातों की आदत डालो। कितनी बातों की? हम में से कौन नहीं चाहता मेरी औलाद नेक ना हो? सब चाहते हैं अल्लाह हमारी औलाद को, बोले यार 12 तो नहीं बज रहे, सुनने के लिए तैयार है? समझ आ रही है? अभी दूसरा चैप्टर है, हदीस की तरह चल रहे हैं। कबूलियत का वक्त है, आधी रात से अगला सफर शुरू हो रहा है। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे, तो ये नुस्खा याद कर लीजिए, प्रोग्राम के बाद याद रहे तो तब, नहीं तो सुबह अपनी बेगमों को बताएं। बताएंगे? जरूर बताना है, वादा करें। अगर औलाद को नेक करना चाहते हैं कितनी आदतें डालें? अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, 3 बातों का आदत डालो, 3 बातें सिखाओ। नंबर 1 हुब्बी नबीयिकुम, अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2 वो हुब्बी अहली बैती, नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत नबूवत की मोहब्बत सिखाओ। हमने अपनी औलादों को अज़वाज के नाम याद करवाए। इसे खतीजा कहते हैं, ये पहली बीवी है। इसे सौदा कहते हैं, इसे आयशा सिद्दीका कहते हैं, इसे हफ्सा कहते हैं। नबी की 4 बेटियों के नाम याद करवाओ। ये चारों मेरे नबी की असली हकीकी सुलभी बेटियां है। बड़ा बदबख्त होगा वो शख्स, तेरी और मेरी बेटी के बारे में कोई ये कहे ये मौलवी यूसुफ की नहीं किसी और की है, मैं आपे से बाहर आ जाऊंगा। बदबख्ता, हरम मेरा है, खून मेरा है, किसी और से नस्ब साबित करता है, वो जालिम कितना दरिंदा होगा। ज़ैनब बेटी मेरे आका की, रुकैया बेटी मेरे आका की, उम्मे कुलसूम बेटी मेरे आका की, और वो इन पे हमला करके कहे ये मुस्तफा की बेटियां नहीं है, नबी की सिर्फ एक बेटी थी। हाय हाय, अहले सुन्नत तो ये नहीं करते, नबी की 4 हकीकी असली सुलभी बेटियां है। वक्त नहीं है वगरना बनाते अरबा पे मैं दलील अर्ज करूं। या यूहन नबीयु कुल्ली अज़वाजी का जमा कसीगा व बनाती का जमा कसीगा। अगर एक बेटी होती तो कुरान कहता वह बिनती का, नबी की बेटी एक नहीं 4 है, 4 जमा में दाखिल है तो नस्से कती है। अब एक आदमी तुझे तारीख का गंदा चिथड़ा दिखाए, जी फुला सानू को निकाह हुआ, फुला को रुखसती हुई, फुला ने यूं लिखा, थोड़े सालों में ये बड़ी कैसे हो गई, जवान कैसे हो गई, निकाह कैसे हो गया। तू गंदे चिथड़े को छोड़ दे, आपकी कुरान से फैसला करते हैं। अगर तो कुरान 4 की बात करे तो फिर हम वर्के को छोड़ेंगे, कुरान को सीने से लगाएंगे, क्योंकि कुरान के पहले पारे में, पहली सूरत में, पहले रुकू में, पहले सफे में अल्लाह ने मोमिन की पहचान बयान की। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो बिन देखे ईमान लाता है, अल्लाह को देखा नहीं, कुरान ने बताया तो मान लिया। मुस्तफा को देखा नहीं, कुरान ने बताया तो मान लिया। जन्नत को देखा नहीं, नबी ने बताया तो मान लिया। अगर तू मोमिन है, कुरान को लरैब किताब मानता है, तो कुरान का फैसला या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजी का, नबी अपनी जोजा से नहीं अज़वाज से कह दो, चूंकि बीवी एक नहीं कई थी तो जमा कसी का आया। बेटी भी एक नहीं 4 जमा है, तो कुरान ने कहा वह बनाती का व निसाइल मोमिनीना, बाकी मोमिनों के लिए
الگ لفظ آیا ہے. کوئی یہ نہ کہے نبی کی روحانی بیٹیاں داخل ہیں اور روحانی بیٹیوں کے لیے اگلا لفظ آیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, سکی بیٹیوں کے لیے مستقل لفظ آیا. تو قرآن کی آیت بتاتی ہے جیسے فاطمہ نبی کی حقیقی بیٹی ہے, بالکل اسی طرح رقیہ ام کلثوم بھی نبی کی حقیقی بیٹیاں ہیں. اپنی اولاد کو نبی کی اہل بیت کی محبت سکھائیں. جی حضرت علی جو آپ کی بڑی بیٹی کے بیٹے تھے, علی اور امامہ, یہ نبی کا پہلا نواسہ, پہلی نواسی ہے, ان کا تعارف کرواؤ. حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں, ان کا تعارف کرواؤ. حضرت علی کا تعارف کرواؤ. حسن کی محبت سکھاؤ, حسین کی محبت سکھاؤ, زین العابدین کی محبت سکھاؤ, باقر جعفر علی رضا نقی تقی علی رحمہم اللہ, ان کی محبت سکھاؤ تو اولاد نیک بن جائے گی. چوتھی حدیث کی طرف بڑھتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب اللہ, لوگوں اللہ سے محبت کرو, لما یغزوکم بہ من نعمی, اس لیے کہ اللہ منعم حقیقی ہے, حقیقی انعام کرنے والے ہیں. پھر اللہ کی محبت کے بعد وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ, اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ محمد سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, جزاک اللہ آلہ محبت. حضرت جی پچھلے دنوں نارووال میں جانا ہوا, وہاں ایک بزرگ تھے, مجھے نام بھول رہا ہے, اللہ کے بہت بڑے ولی. کا دار و مدار اس وقت مذہب اسلام ہے. مذہب میرے مرشد کی بیان کی جاتی تو حضرت عمر فرمانے لگے حسین انت احکم بالاذن من عبد اللہ کے بیٹے حسین کے لیے بند نہیں ہو سکتا ہے. جب دل کرے آ جایا کرو. پھر وظائف جاری ہوئے, مستقل محبتیں ہیں. آپ نے جو شہزادی جبے پہنائے, مستقل محبتیں ہیں. آئیے اگلی زندگی جو 18 سال سے 30 سال تک آئی, درمیان کا پس منظر حضرت عثمان کا زمانہ خلافت ہے. اس زمانہ خلافت میں سن 26 ہجری میں طرابلس فتح ہوا, افریقہ کی فتوحات ہیں, جرجستان کی فتوحات ہیں, جرجان فتح ہوا. عثمان کا زمانہ ہے, خلافت عثمان کی ہے. خلافت عثمانی میں جہاد کرنے والا نڈر بہادر شیر دل باپ کا شیر دل بیٹا حسین ابن علی ہے. اگر خلافت برحق نہ ہو, خلافت غلط ہو, تو غاصبوں کی خلافت میں, غلط لوگوں کی خلافت میں تو امام معصوم نہیں جایا کرتا. آپ کے عقیدے کے مطابق معصوم اسے کہتے ہیں جو مبرع عن الخطا ہو, جس سے غلطی نہ ہو سکے. حسن بھی جہاد کر رہے ہیں, حسین بھی جہاد کر رہے ہیں. پھر جہاد کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کو دیکھیے, ایک دروازے پہ چوکیدار بن کے خالد عثمان کا پہرے دینے والا علی کا بیٹا حسن ہے. کاش یہ درمیان کے سال کھولے جائیں. دوسرے دروازے پہ پہرے دینے والا علی کا بیٹا حسین ابن علی ہے. آئیے آگے چلیے. جب میرے مرشد حسین کی زندگی 30 سال سے 35 سال تک پہنچی, حضرت علی کا زمانہ خلافت ہے, قدم قدم اپنے بابا جان کے ساتھ ہیں. آگے 36ویں سال میں سن 41 ہجری میں حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. روافض اور اہل سنت دونوں کی کتابوں میں موجود ہے. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, سن 41 ہجری میں ربیع الثانی میں یا ربیع الاول میں حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی, صلح کی. اور اس سال کو تاریخ میں عام الاجتماع, کٹھ والا سال کہا جاتا ہے. اور میرے نبی کی آج کئی سو سال قبل دی ہوئی پیشین گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی, جو میرے نبی نے حضرت حسن کو اپنے دائیں ران پر, حسین کو بائیں جانب بٹھا کے کہا تھا, لوگو ابنی حاضہ سید, یہ میرا بیٹا حسن سردار ہوگا. لعل اللہ ان یصلح بہ, تاریخ نہیں پڑھ رہا, میں اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. مسلمان کا کام ہے جب نبی کا فیصلہ آ جائے بلا چون چرا سر تسلیم خم کر کے اسے مان لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہوگا. کل کو اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی, ایک کافر و مسلمان نہیں, کافر و منافق نہیں, بین فئتین عظیمتین من المسلمین, مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کروائے گا.
آج یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. آج حضرت حسن نے بیعت کا اعلان کیا. حضرت حسن کے بعد حضرت حسین نے جناب سیدنا معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے, پھر حضرت جناب اشعث میں ہاتھ دیے, حضرت قیس نے ہاتھ دیے, صحابہ اکرام نے بیعت کی. بالاتفاق آپ کے ہاتھ پر خلافت کو تقسیم کر لیا گیا. آپ امام عادل ہیں. اس سال کو عام الاجتماع کیا گیا. مسلمان بھائی 1400 سال کے بعد تجھے مجھے پتا ہے معاویہ دشمن تھا, سکا بیٹا بیعت کر رہا ہے, وہ اپنا جبہ پہنا رہے ہیں. اب منبر علی کا اوپر حضرت معاویہ کو بٹھاتے ہیں, مسجد علی کی اوپر حضرت معاویہ کو بٹھاتے ہیں. کاش یہ درمیان کے سال کھولے جاتے. پردہ ڈالا اس لیے گیا ہے امت کے سامنے رحماء بینہم کی یہ تصویر نہ نظر آئے. آگے چلتا ہوں. جب میرے مرشد حسین کی زندگی 36 سال سے لے کر 56 سال تک پہنچتی ہے, 57 سال میں آپ کی شہادت ہوئی, یہ درمیان کی جھلک دے رہا ہوں. ہر سال حسنین حضرت معاویہ کے پاس جاتے, 2 لاکھ درہم حضرت معاویہ کی طرف سے وظیفہ ملتا. اور نہ صحیح ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں. کشف المحجوب شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایا ناز کتاب, بریلوی مسلک میں, دیوبند مسلک میں, اہل حدیث مسلک میں, تینوں برحق اہل سنت مسالک میں حضرت علی حجویری کو اللہ کا ولی مانا جاتا ہے. یہ اللہ کے ولی اپنی کتاب میں حضرت حسین کی سخاوت کا واقعہ لکھتے ہیں. ایک سائل آ کے سوال کرتا ہے, سید زادے ہو, سخیوں کا گھرانہ ہے, میری فلاں حاجت ہے, پورا کیجئے. اس وقت آپ کے پاس فی الحال کوئی نقد رقم موجود نہ تھی. آپ فرماتے ہیں سائل ٹھہر جا, تھوڑی دیر تک ہمارے لیے شام سے وظیفہ آنے والا ہے. اور شام میں کون تھے؟ حضرت امیر, بول کے حضرت امیر, حضرت علی حجویری لکھتے ہیں کچھ دیر گزری, شام سے 5 تھیلیاں دراہم کی بھر کر آتی ہیں. وہ سخیوں کے سخی حسین ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھی, ساری لٹا دی اور کہا بھی پوری خدمت نہیں کر رہا, پھر کسی وقت آنا تیری حاجت کو پورا کیا جائے گا. اگر یہ دشمنی ہوتی تیری اور میری خاندانی لڑائی ہو جائے, اسی کہنے اسی اون دی کولی وچ سالن بھی نہیں کھانا, او ساڈے نال لڑے نے, ساڈی انہاں دے نال لڑائی ہوئی ہے, اسی مرن جین مکا چھڑے. اوے آج تجھے علی کی محبت سمجھ آئی, حسین کو نہیں سمجھ آئی, حسن کو نہیں سمجھ آئی. یہ تو پیار کر رہے ہیں, مودت کی داستان ہے. اس لیے یہ بظاہر چپکلش تھی لیکن دل ملے ہوئے تھے, محبتیں ملی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے این صفین کے موقع پر جب روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کی طرف خط لکھا اور اپنی فوج کو قریب کر کے کہا, معاویہ مجھے پتا چلا ہے علی آپ کے خلاف میدان میں نکلے ہوئے, میں فوج لے کر آیا ہوں, اشارہ کر میں علی کے خلاف تیرا ساتھ دیتا ہوں. اگر حضرت معاویہ کی یہ قلبی عناد ہوتا, بغض ہوتا, دشمنی ہوتی تو موقع بڑی غنیمت کا تھا. لیکن البدایہ و نہایہ اٹھائیے, مشہور مورخ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جب رومی نے حضرت معاویہ سے حضرت علی کے خلاف کہا تو حضرت معاویہ نے جواب لکھا, یا قلب الروم, اے روم کے کتے, یا قلب الروم, اے رومی کتے, لَإِلَّمْ تَنْتَحِ وَتَرْجِعِ إِلَىٰ بِلَادِكَ, یاد رکھ اگر تو واپس نہ گیا یہیں سے واپس لوٹ جا. اگر تو نے میرے بھائی علی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو سب سے پہلے جو اپنے بھائی علی کے قدموں میں بیٹھ کے تیرے خلاف تیر پھینکے گا وہ ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ ہوگا. کاش یہ درمیان کی زندگی بیان کی جائے. آئیے اب آخری سانسوں میں 57 سال کو بیان کرتا ہوں. میں نے پوری زندگی کی جھلک آپ کے سامنے نقل کی ہے. تاریخ کا ایک لمبا سفر کیا ہے. شہادت حسین 2 ٹوک نظریہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں حضرت معاویہ کی جب وفات ہوئی, آپ نے شیعہ سنی دونوں کی تاریخ میں لکھا ہے, حضرت معاویہ نے یزید سے وصیت کی, سن اگر سامنے حضرت حسین آئیں, وصل رحیمہ فصل رحیمہ فصل رحیمہ ورفق بھی, حسین سے مقابلہ نہ کرنا, ان کے مقابلے میں تلوار نہ نکالنا. وہ میرے نبی کا پھول ہے, وہ میرے نبی کی آنکھوں کا نور نظر ہے. بیٹا بدبخت نکل آیا, اس نے یہ اس خناس انسان نے
اس لانتی انسان نے یہ غلط کردار اٹھایا، لیکن بیٹا غلط نکل آئے تو باپ کو تو گالی نہیں دینی چاہیے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، بیٹا کافر نکل آیا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں، باپ کافر نکل آیا۔ اس کے اعمال یزید پہ ایسی لعنت کے ہم قائل نہیں ہے کہ یزید کی لعنت کے پردے میں تبرہ حضرت معاویہ پر ہو، یہ نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، انہیں نبوت کی نسبتیں ملی ہیں، انہیں کوٹو۔ اور ہمارا کھلا ٹوکا موقف، ہم یزید کو رحمت اللہ نہیں مانتے، ہم اسے تابعی نہیں مانتے، ہم اسے حضرت حسین کے مقابلہ میں باطل مانتے ہیں، لعنتی مانتے ہیں۔ کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہے، قیامت تک حسینی رہے۔ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی، 61 ہجری ہے۔ یزید جب مسند پہ آیا تو اپنی خلافت کے لیے شہروں میں ملکوں میں پیغام بھیجے، میرے نام کی بیعت لی جائے۔ یہ پیغام والی مدینہ عتبہ بن ولید کے پاس بھی آیا، اس نے حضرت حسین کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو بلایا۔ حضرت حسین سے کہا یزید کے نام کی بیعت کیجئے۔ آپ نے فرمایا میں سوچوں گا۔ سوچنے کے لیے مہلت دی۔ آپ یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں، مدینہ سے لے کر آپ مکہ میں آتے ہیں۔ ادھر سے کوفے والوں کو پتہ چلا حضرت معاویہ جا چکے ہیں، یزید مسند پہ آ چکا ہے، تو حضرت حسین کو خطوط لکھنا شروع کر دے۔ کم و بیش 150 کے قریب خطوط لکھے، آنے کی دعوت دی۔ جمام ہماری حمایتیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جب دیکھا حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ کوفے کے حالات دیکھ کر آئیں، خود بھی جانے کا ارادہ کیا۔ یہاں ایک طویل بحث ہے، صحابہ اکرام سامنے آئے، حسین کیا کہہ رہے ہو؟ یہ غدار لوگ ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ، ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، دل ان کے منافق ہیں، دل ان کے غلط ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں قاتلو اباکا وضربو اخاکا، جنہوں نے آپ کے بابا علی کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ یہی وہ غدار ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حسن کو زہر دیا تھا۔ یہ غدار ہیں، آپ اپنے جانے کا ارادہ ملتوی فرمائیں۔ لیکن مسلسل خطوط آ رہے تھے۔ ان کی 2 نمبری دیکھیں اہل کوفہ کی، ادھر سے خطوط لکھتے ہیں، ادھر سے یزید کو خط لکھتے ہیں، بلکہ ایک وفد کی شکل میں ملاقات ہوتی ہے۔ یزید سے کہا تجھے پتہ نہیں تیرے خلاف تو بغاوت پھیل رہی ہے۔ کوفہ کے اندر جو گورنر ہے جناب سیدنا نعمان ابن بشیر، وہ اہل بیت کے حق میں نرمی کرنے والے تھے۔ غداروں کو یہ برداشت نہ ہوا، جب تک نعمان ہیں تو ہماری سازش نہیں چل سکتی، لہذا نعمان کو یہاں سے معزول کروائیں، ابن زیاد کو لائیں۔ تو یزید نے ابن زیاد کو آرڈر کیے کہ تجھے بصرہ کے ساتھ ساتھ میں کوفے کا گورنر بناتا ہوں۔ جا کے یزیدی نے کہا جاتے ہی آرڈر سخت کر دے۔ چاچا ابن زیاد آتا ہے، ادھر سے مسلم بن عقیل بھی چڑھ پڑے ہیں۔ جب وہ آئے تو 12,000 فی روایت 18,000 کوفیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ سمجھ گئے یہ واقعی بڑے وفادار ہیں۔ جوابی خط حضرت حسین کو لکھ دیا، آپ آ جائیں، واقعی یہ لوگ بڑے وفادار ہیں۔ لیکن ادھر کیا ہوا؟ ابن زیاد اپنے منہ کے اوپر عرب کی مخصوص حایت کے مطابق کپڑا ڈالے ہوئے داخل ہوا۔ لوگ سمجھنے لگے یہ اللہ کے نبی کے نواسے آ گئے ہیں۔ لوگ استقبال کر رہے ہیں، مرحبا یا ابن رسول اللہ، اے نبی کے نواسے تجھے مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ وہ تو بدبخت ابن زیاد تھا، منہ چھپا کے آ رہا تھا۔ کوفے کے لوگ مرحبا کہہ رہے ہیں، اس نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا۔ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، نعمان بن بشیر کو یزید کا والا نامہ دکھایا کہ تو معزول، آج کے بعد میں گورنر ہوں۔ یہ بصرہ کے ساتھ کوفے کا گورنر بن گیا۔ آتے ہی یزید کے امام آرڈر اشارے پر اس بدبخت نے نبی کے اہل بیت کا گھیراؤ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی تنگی کا اعلان کر دیا، خبردار جس نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا پتہ کروایا کہاں ہیں، حانی بن عروہ کے گھر میں ہیں، انہیں گرفتار کر لیا۔ وہ وقت آیا 18,000 بیعت کرنے والے 500 رہ جاتے ہیں، 300 رہ جاتے ہیں، 30 رہ جاتے ہیں۔ شام کے وقت اکیلے مسلم بن عقیل رہ جاتے ہیں، سارے غدار بن گئے۔ پناہ رات کے اندھیرے میں ایک عورت کے گھر میں پناہ لیتے ہیں، اسی کے بیٹے نے غداری کر کے پھر آپ کا گھیراؤ تنگ کیا۔ پیچھے ابن زیاد کے اشارے تھے، کوفے کے لوگ رشوتیں لے کے بک گئے، ڈر کے بک گئے، دھمکیوں کے اوپر بک گئے، حتیٰ کہ وقت آیا
जनाब सैयदना मुस्लिम बिन अकील को और आपको पनाह देने वाली हानी बिन उर्वा को इब्ने ज़ियाद के महल में पहुंचाया जाता है। महल से ऊपर गिराकर आपको शहीद कर दिया जाता है। आपने मोहम्मद बिन अशद से कहा, जिसने आपको मान दी थी, यार मेरी एक बात है, मेरे भाई हुसैन को जवाबी खत लिख दो, हुसैन खुदा के लिए वापस चले जाओ। जैसे सहाबा कहते थे वैसे कूफे के लोग गद्दार निकले हैं। इधर चलते हुसैन को खबर मिलती है, अभी रास्ते में इतला मिल चुकी है कि गद्दारी हो चुकी। अव्वलन जाने का कुछ इरादा किया, लेकिन आपके साथ काफले में मुस्लिम बिन अकील के साथी भी शामिल थे, भाई शामिल थे। उन्होंने कहा हमारे भाई शहीद हो जाएं, आप वापस जाएं, हम तो बदला लेकर जाएंगे। आपने कहा फिर मैं भी लेकर जाता हूं। इधर से पहले हुर का काफिला आता है, फिर अमर इब्ने साद का काफिला आता है, फिर शिमर बदबख्त का काफिला आता है। आपने 3 पेशकशें की। आपने वो खित्ते खोल खोल के दिखाए, तोड़े खोल खोल के दिखाए, ये तुम्हारे खतूत हैं कूफियों, सारे बदबख्त बन गए, सारे फिर गए, ये तुम्हारे खत नहीं हैं, तुमने खुद मुझे नहीं बुलाया। सारे के सारे गद्दार निकल गए, दूसरों के साथ मिल गए, इक्तिदार ओहदे की लालच में और रकमों के लालच में नवासे रसूल का साथ छोड़ के इधर मिल गए। हज़रत हुसैन ने दर्दमंदाना आखिरी रात जो खुतबा दिया, तुम में से कोई भी नहीं है जो पैगंबर के खून का साथ दे, तुम में कोई भी नहीं है जो उस नवासे का साथ दे जिसके होंठों में नबी की जुबान थी। होर के दिल में खौफ आया, ये आके काफिला हुसैन से मिल गया, अल्लाह ने इसे शहादत का मर्तबा दे दिया। बिलाखिर वो घड़ी आई जिसने आकर रहना था। कूफियों ने एक पेशकश भी ना मानी। आपने कहा जहां से आया हूं वापस जाने दो, या इस्लामी सरहद में जाने दो। अगर यजीद की बात है, मुझे यजीद के सामने ले जाओ, आमने सामने होके हम अपना मामला साफ कर लेंगे। अमर बिन साद कहता है ठीक है, ये तो बात तो बड़ी अच्छी है। इब्ने ज़ियाद के पास ये 3 पेशकशें आती हैं, सब लोग खुश हैं जी, जंग के बगैर मामला हो जाएगा। लेकिन शिमर बदबख्त और कूफी वो समझते थे एक बात भी मानी गई तो हमारा मुनाफकत वाला पोल खुल जाएगा, फिर लोगों को पता चल जाएगा बुलाने वाले भी हम हैं, यजीद से कहने वाले भी हम हैं, यजीदी बनने वाले भी हम हैं, झूठी जुबानों से हुसैनी दावा करने वाले भी हम हैं। कहा तीनों में कोई बात ना माने, यही नबी के नवासे को शहीद करो। वो क़यामत सूरा घड़ी आई, तारीख का वो ताबकनाक मंजर आया। बगैर किसी मसलक के शिया सुन्नी जो भी हो, जिसने भी कलमा पढ़ा है, जब इस वाक़े को देखते हैं तो आंखें खून का आंसू रोती हैं। नवासे रसूल को तड़पाया गया, आपके अफराद को शहीद किया गया, ख़ानदान की औरतें उन पे हमला करने की कोशिश की, सर मुबारक को काटा गया, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया गया। उस बदबख्त और लईन ने छड़ी लगाई। वहाँ पे मौजूद एक मुसलमान कहने लगे, बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती, ये वो होंठ हैं जहाँ पे अल्लाह के नबी ने होंठ रख के बोसा दिया था। फिर ये सर पहुँचता है यजीद के दरबार में। वो पहले खुश हुआ, फिर साथ ही नादिम हुआ, कहने लगा लानो तो इब्ने मरजाना यानी इब्ने ज़ियाद पर, मैंने तो कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। उसने ये काम करके क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के दिलों में मेरी नफ़रत भर दी है। मुसलमान भाइयों, हम किसी तरह भी यजीद को कत्ल हुसैन से बरी मानते, बल्कि पूरा का पूरा जिम्मेदार और कसूरवार मानते। ये जो आंसू निकले उसके शुरू में पता नहीं ये मच्छर मगरमच्छ की तरह जूठे थे, ये कैसे आंसू थे जो अपने ऊपर पर्दा डालने के लिए, अगर तुझे गम है, इनसे मोहब्बत है, तो फिर इब्ने ज़ियाद को तूने सूली पे क्यों नहीं चढ़ा दिया, उसे तख्तेदार पे क्यों नहीं लटका दिया। ये लुटा पुटा काफिला ख़ानदानी नबूवत का फिर मदीना पहुंचता है। ये मुख्तसर सी दास्तान थी। कुदरत ने फिर कातलों से अंजाम लिया, कुदरत ने फिर इंतकाम लिया। यजीद की हुकूमत 3-3.5 साल से फिर आगे नहीं जा सकी, बगावतें फैल गई और इसे जो गंदे आगे वाक़यात हुए, मस्जिद में शर शर्म से झुक जाता है, मैं आपको बता नहीं सकता। उस बदबख्त का फिर किरदार क्या हुआ। वाक़या हर्रा पड़े, मदीने पे उसने चढ़ाई की, नबी के रोज़े का तकद्दुस पामाल किया, मक्कातुल मुकरमा पे यजीद ने हमला करवाया और कई अरब औरतों की इज्जतों को तातार किया गया। कितनी दोशीज़ा नौजवान औरतें वो हामिला बनी इस बदबख्त की बदबख्ती की वजह से। और जो इब्ने ज़ियाद था,
اللہ نے یہ انتقام لیا. اسی کوفہ کے اندر مختار ابن ثقفی وہ خون حسین کے انتقام میں کھڑا ہوتا ہے. بغاوتیں ان کے خلاف پھیل گئی. اس کا سر پھر چند دنوں میں کاٹا گیا. کوفے کے بازار میں ابن زیاد کا کاٹا ہوا سر رکھا گیا. زمانے نے دیکھا اوروں کے سر بھی پڑے ہوئے ہیں. ایک کالا ناگ آتا ہے, وہ سونگتا سونگتا ابن زیاد کے سر کے قریب آتا ہے, نتنے سے داخل ہو کر اندر چلا جاتا ہے. کچھ دیر اندر رہنے کے بعد پھر منہ سے باہر آتا ہے, پھر اندر داخل ہوتا ہے, پھر باہر آتا ہے. اللہ نے انتقام لیا اور جس بدبخت نے تیر برسا کے یوں آپ کی حلق پہ لگایا تھا, پانی پینے سے محروم کر دیا, وہ ساری زندگی اسقونی الماء قتلنی العطش کہتا کہتا ہوا مر گیا. وہ کہتا تھا ہائے مجھے پانی پلاؤ, ہائے پیاس, ہائے پیاس. پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا. پیتے پیتے پیٹ پھول جاتا لیکن پیاس ختم نہ ہوتی. جس نے آپ کی گردن مبارک پہ حملہ کیا تھا اللہ نے اس کو سزا دی. تار کو جسے آپ لوگ کہتے ہیں جو سڑکوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے, تار کول کی طرح اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. پوچھا گیا یہ سیاہی کیسے ہے, تو بڑا خوبصورت نوجوان تھا. اس نے کہا میں وہ بدبخت ہوں جسے نبی کے نواسے کو شہید کرنے میں ہاتھ بڑھایا ہے. جب سے مجھ سے یہ واقعہ ہوتا ہے رات کو سوتا ہوں, دو نورانی چہرے آتے ہیں, ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر مجھے چھین کھینچتے ہیں, آگ کے اندر ڈالتے ہیں. اس آگ کی تپش اور اس آگ کی وہ سختی, اس آگ کا دھواں, اس آگ کے شعلے مجھے جلاتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے موت آ جائے لیکن موت نہیں آ رہی. قدرت نے انتقام لیا, وہ مٹانے والے مٹ گئے ہیں. حسین کا نام کل بھی باقی تھا, حسین کا نام آج بھی باقی ہے. مٹ گئے ہیں, مٹ جائیں گے اعداء تیرے, یا مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے, اس راز سے واقف ہیں زمانے والے, آج بھی زندہ ہیں محمد کے گرانے والے. آؤ دوستو ایک کام کریں, آؤ دوستو ایک کام کریں, صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو عام کریں. جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا, ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں. وما علینا الا البلاغ. محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پروردگار عالم اپنی رحمت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل و نسبت سے آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود جتنے مسلمان بیٹھے ہیں اور جس شوق جس جذبے اور بیداری کے ساتھ صحابہ اور آل رسول کا ذکر سنا ہے, اے اللہ اسے قبول فرما کے سب کے لیے بخشش کے فیصلے فرما. ہمارے دیس ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اس پاک خطے کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کے اداروں کو مضبوط فرما. ہمارے ملک کی سرحدات کو اور سرحدات کے اوپر پہرا دینے والے پاک فوج کے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اس ملک کے ہر ادارے کو مضبوط اور مستحکم فرما. یا اللہ وہ تھانے کے ادارے ہیں, پولیس کے ہیں, دیگر جو بھی ہیں اس قوم کی بہتری و ترقی کے لیے خدمات کر رہے ہیں, اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما. ہمارے دیس ملک میں امن کو عام فرما, فرقہ واریت کو ختم فرما, مسلک پرستی سے نکل کر اللہ اپنی پرستش کی توفیق نصیب فرما. حضور کملی والے آقا آپ کے تمام صحابہ, تمام اہل بیت کی, تمام اولیاء اللہ کی سچی عقیدت اور ان کی پیروی و نقش قدم نصیب فرما. یا اللہ اس مجلس میں کوئی بیمار ہے اپنی رحمت سے شفا نصیب فرما. جنہوں نے آج کا انتظام کیا اے اللہ ان سب کے انتظامات کو قبول فرما. اور جو سید زادے ہیں اے اللہ ان تمام کو اور ان کے طفیل ہم سب کو اپنی رحمت میں شرف قبولیت نصیب فرما. آج کے پروگرام میں جزوی کلی جس طرح سے ساتھیوں نے انتظام کیا حصہ لیا, اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ محبت کو پیار کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما. حضور کی محبت تلے سب کو جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما. پوری روئے زمین میں جہاں دین کا کام جس شکل جس شعبے میں مدارس مراکز خانقاہوں میں ہو رہا ہے اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ بخشش کا ذریعہ بنا. حضور آپ کے صحاب آل کی محبت کے صدقے حشر میں حضور کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما. اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ حضور کے جھنڈے تلے جمع ہو کر آقا کی شفاعت مل کر بخشش کا ذریعہ بنا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
رہا ہوں